How do you see this غزہ کا معاہدہ؟ آپ کو یہ ورکیبل لگتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ حماس اس کی جتنی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ تسلیم کر لیں گی؟ جبکہ آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ حماس نے کہا ہے کہ جو اس کی ڈس آرمامنٹ کی شق ہے اس میں کچھ امینڈمنٹس کی جائیں۔ کل اسحاق ڈار یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ یہ وہ معاہدہ نہیں ہے جو ہمیں دکھایا گیا تھا، اس میں کچھ چیزیں چینج کی گئی ہیں پرہیپس آفٹر دا میٹنگ آف نیتن یاہو اینڈ ٹرمپ۔ واٹ ڈو یو سی کہ یہ پاسبل ہو سکے گا ود ان دس ویک؟ جی، میرے خیال میں پہلی چیز تو یہی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ حماس مانتا ہے نہیں مانتا۔ اگر حماس مان جاتا ہے وتھ اور وداؤٹ امینڈمنٹس تو پھر آگے قدم جو لینے ہیں اس پلان کے تحت، پھر وہ اس پہ مذاکرات ہوں گی، اس کو کلیریفائی کرنا ہوگا اور اس کی امپلیمنٹیشن دیکھنی ہوگی۔ تو میرے خیال میں یہ ایک فریم ورک پیش کیا گیا ہے اور اس کی جو ڈیٹیلز ہیں اس پہ کافی کام کرنا ہوگا ٹو ایکچوئل امپلیمنٹیشن آف دا پلان۔ اس میں کچھ اچھی چیزیں ہیں اور کچھ ہماری نظر سے کچھ اچھی چیزیں نہیں ہیں، پر obviously ایک کمپرومائز پروپوزل ہے، پر اس کی امپلیمنٹیشن ڈیپینڈ کرتی ہے کہ حماس مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے اس کو۔ یہ ظاہر ہے، یہ سب سے ایک اہم اس میں دس از اے کیویٹ اینڈ اے ویری امپورٹنٹ ون۔ کیا پاکستان کو غزہ میں، فلسطین میں اپنی فوج بھیجنی چاہیے اور امبریلا کیا ہوگی؟ کیا ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ؟ کیا یونائٹڈ نیشنز کی ہو سکتی ہے پیس کیپنگ فورس؟ جی دیکھیں، اگر اسٹیبلائزیشن فورس اگر یونائٹڈ نیشنز کی امبریلا کے تحت ہوتی ہے تو پھر تو ہمیں ضرور جانا چاہیے، اس میں شرکت کرنی چاہیے، پر اب تک کچھ کلیئرٹی نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ کس قسم کی فوج ہوگی، کون بنائے گا، اس کی اتھارٹی کیا ہوگی، اس کی لیگیلٹی کیا ہوگی، وہ دیکھنا ہے۔ پھر اس میں اگر اسرائیل کا اس میں ہاتھ ہو، اگر اسرائیل کی منظوری کی ضرور ہو، تو میرے خیال میں اسرائیل نہیں مانے گا کہ پاکستانی فوج وہاں آئے۔ تو یہ سوال ابھی تک میرے خیال میں پری میچور ہے۔ پہلی چیز تو ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ معاہدہ جو فریم ورک ہے یہ مانا جاتا ہے نہیں مانا جاتا ہے دونوں طرف سے۔ اگر مانا جاتا ہے تو پھر بہت ساری جو سٹیپس ہیں ان کو الیبریٹ کرنا ہوگا اور پھر دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے۔